اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی ناظرین؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور مبارک ہو، میری پیشن گوئی صحیح نکلی۔ میں نے بتایا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت اندر گئے ہیں، اور تاکہ ان کا فیمس جو آلریڈی ان کا ایک بہت بڑا رینک ہے اس کو مزید اوپر لے جایا جائے، اور اب بی بی سی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو ہے بی بی سی نیوز والوں نے بھی ان کو دکھایا ہے، اور قادیانیت کے ہاں بھی ان کی کافی جو ہے وہ اب اونچے درجے کی جو ہے وہ ہو رہی ہیں گفتگو۔ لیکن بیچ میں مسئلہ یہی تھا کہ مرزا صاحب کے اوپر یہ FIR کا کیا جانا، وہ بھی 3 سال پہلے کی ایک ویڈیو ان کے اوپر، اور پھر اس کو ان کو آگے لے کے آنا، اور پھر اس کے بعد اندر لے کے جانا، اور پھر جو ہمارے بریلی بھائیوں جو علماء ہیں، خاص کر بریلی حضرات کے، ان لوگوں کی طرف سے ایک بڑے بڑے یعنی بلنڈر بھی آنا، اور پھر معلوم یہی ہوتا ہے کہ جناب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مرزا صاحب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اندر گئے تھے، اور پھر وہ باہر بھی آ گئے ہیں، اور آج کل انہوں نے کلپ بھی اپلوڈ کر دیا اوپر سے اور دھمکی بھی دے دی ہے جناب کہ جو ہے اب ان کے خلاف کیا ہوگا جن لوگوں نے میرے خلاف کیا ہے خیر جناب، الحمدللہ میں ان چیزوں کو پہلے سے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی میں نے، کہ یہ جناب مرزا صاحب پوری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اندر گئے اور پھر باہر آئے ہیں۔ اور ایک کامن سینس ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ مرزا صاحب دوست کس کے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے، اور مولانا صاحب طارق جمیل صاحب دوست کس کے ہیں؟ جن کی دوستی کے پیچھے انہوں نے پورا مسئلہ کیا دیوبند چھوڑ دیا، تو وہ کون ہے جناب؟ وہ خان صاحب ہیں۔ ابھی شور کی بڑھ رہے ہیں، اچھا، تو یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے مسئلہ کہ دیوبند کو چھوڑنا پڑا، فتوے لگانے پڑے، وہ ہیں خان صاحب کے لیے مولانا صاحب نے۔ اور پھر یہ تینوں ہستیاں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ہے چاہنے والوں کی بھی دوست ہیں۔ زیادہ کلام تو نہیں کروں گا، خیر فقیر صاحب بندہ ہوں، مشکلات ہو جائیں گی، تو خیر میں تو اب کیا کہہ سکتا ہے اس بارے میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرزا صاحب باہر آ گئے ہیں اب ان کا رینک اوپر سے اور اوپر جائے گا، اور اب تو بی بی سی تک پہنچ چکے ہیں، اور انٹرنیشنل طور پر جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے اب بھی ان کو فالو کریں گے اب۔ اور مرزا صاحب کے دفاع میں بھی اب بڑے بڑے کالم لکھے گئے۔ تو یہ جناب اب مولویوں کو سننا چاہیے کہ مولویوں کو ہر کام مرزا صاحب کا پتہ ہے کمال کیا ہے؟ میں مرزا صاحب کی ایک بات سے بہت متاثر ہوں، اور کاش یہ بات ہمارے دیوبندی حضرات بھائیوں کو، بریلی بھائیوں کو، تمام کو اس سے معلوم ہو جاتی، جو مرزا صاحب کے پاس ایسا ایک نسخہ ہے، وہ کہتے تھے نا پھکی، باقی صحیح بات ہے، مرزا صاحب کے پاس ایک ایسی پھکی ہے جو اگر ہمارے دیوبندی بھائیوں اور بریلی بھائیوں اور اہل حدیث بھائیوں کو سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم بات ہی بن جائے۔ اب تو انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ جناب قادیانیت کا جو میں نے دفاع کیا ہے وہ میں مزید بھی کرتا رہوں گا، یعنی قادیانیت کے اوپر اب یہ کھل کے بولیں گے، جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، تو لوگوں نے کیا کیا ہے؟ FIR کٹوائی اور بس اب خلاص۔ مرزا صاحب کی 1 مہینے کی YouTube کی جو انکم ہے نا، اگر وہی انہوں نے شو کر دی تو ایسی 10 FIRیں بھی جیب میں آ جائیں گی۔ کس دنیا میں آپ یہ رہ کے بات کر رہے ہیں؟ خیر بات نارمل یہی ہے، سوچنے سمجھنے والی بات تو یہی ہے جناب کہ مرزا صاحب اب آگے سے زیادہ رینک پر آئے اور اپنی دوبارہ سے گفتگو شروع کر دی ہے، اور اب چھترول بھی کریں گے ٹھیک ٹھاک ان کی۔ اور اب یہی میں کہوں گا کہ مرزا صاحب کے پاس ایک جس چیز سے میں متاثر ہوا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ زہر کو میٹھے پیالے کے اندر میٹھے جام کے اندر ملا کے پلاتے ہیں لوگوں کو، اس لیے لوگ ان کی زبان بولتے ہیں۔ آپ پورا بیان کے کوئی بیان اٹھا لیں، آپ وہ اس بیان میں اپنا عقیدہ وہ پارٹ بائی پارٹ بیان کرتے ہیں، جو غیر مقلدیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، وہ ایک موقف پر جب وہ بولتے ہیں تو آپ اس بندے کو غور سنیں، آپ اپنے مطلب کی جو بات ہے اس کو پارٹ بائی پارٹ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ انتہائی میٹھے لفظوں کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں بریلیت کے بارے میں بولیں گے، دیوبندیت کے خلاف بولیں گے، لیکن خلاف بولتے ہوئے وہ اتنا پیار اور مٹھاس رکھیں گے کہ وہ زہر اثر اندر جا کرے گی۔
تو یہ زبان یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بریلوی بھائی ہیں یا دیوبندی بھائی ہیں، یہ اپنی گفتگو کا انداز میرے صاحب جیسے لیں، پھر ان کے پاس تو حق ہے، میرے صاحب پاس تو حق بات بھی نہیں ہے. وہ تو 10 حق باتیں جو ہے وہ لگ کر کے سامنے نا اس کے پردے کے پیچھے وہ اپنا بغض اور اپنی وہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے. میں بندے کا بہت بڑا فین تھا، لیکن جب اس کو میں نے غور سے پورے لیکچر سننے شروع کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بندہ آپ شروعات کرے گا قرآن کی آیات اور حدیث کے ذریعے خوبصورت اوپر ایک دیوار بنا لے گا اچھی باتوں سے. اس دیوار کے پیچھے ڈھانک کرنا اپنا وہ پھر چیز سامنے پھینکے گا. پھر لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ یار وہ میں جو یہ جو بات انہوں نے کی ہے کیسے کی ہے. یعنی ایک غلط نظریے کو بھی ایک اچھی طریقے سے وہ عملی جامہ پہناتے ہیں پیار کا، پھر وہ جام پلاتے بھی ہیں، اور پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. اب وہ قادیانیت کے، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مشن یہ چل رہا ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پر کرنا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میں لاسٹ 3 سالوں میں اس روئے کائنات میں سب سے تیز ترین پھیلنے والا وہ فرقہ کون سا ہے؟ صرف 50 لاکھ سے زیادہ تو قادیانی پاکستان میں بن چکے ہیں. سب سے تیز ترین فرقہ یہ جو پھیل رہا ہے. اس کے پیچھے قصور کس کا ہے؟ اس کو ہوا دے کون رہا ہے؟ سب لوگ جو جہاں سے ہیلپ کر سکتا ہے ان کی کر رہا ہے. اور مرزا صاحب جیسے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ جو کسی ہیوی سیٹس پر یا جو کسی جگہ پر موجود ہیں، اب سوشل میڈیا پر میرے سے زیادہ کون ہے جو سنا جاتا ہو؟ تو میرے سے سب سنتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کو ہتھ کنڈا بنایا، اس کو استعمال کیا اسلام کے خلاف، اور ایسے فتوے دلوا دیے کہ میں رات میں بھی ایک قادیانی گروپ کے اندر بات کر رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے مجھے یہ دلیل تھی کہ دیکھو جی آپ مسلمانوں کے لوگ کو کہ ہاں میرے صاحب یہ بات کرتے ہیں. تو اب 2 حل بحال بچے ہیں باقی ہمارے پاس، یا تو قادیانیوں کے سامنے خاموش ہو جاتے، یا پھر جس بندے نے یہ باتیں کی ہیں اس کو کافر کہتے. اور یہ دونوں کہنا بڑا مشکل ہے، ڈینجرس ہے بہت بڑا. اب کسی کو ہم کافر کہہ نہیں سکتے کہ ہم مرزا کو کافر کہتے گروپ کے اندر، اور خاموش رہنا ہماری جو ہے وہ پھر ایمان کا تقاضا. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میں نے پہلے ویڈیو بنا کے بتا دیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ پوری سازش کے تحت گرفتار ہوئی ہیں. ابھی دوبارہ 10 دنوں میں واپس آ جائیں گے. لوگ کہہ رہے تھے 10-20 سال باہر نہیں آئیں گے. 10-20 سال کیا، میں تو کہا کہ 20 منٹ نہیں رہیں گے اندر. یہ جو ایک رات گزاری ہے یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ انہوں نے رات وہاں گزاری ہوگی. آپ لوگ بہت سادے ہیں، خدا کی قسم اتنے سادے ہیں کہ آپ وہ ٹرک کی لائٹ پیچھے جو بھی لگا دیں آپ بس وہاں جائیں گے. بہت بیچاری یہ عوام بہت سادی ہے. اور ہمارے پاکستانی عوام تو الا ماشاء اللہ، اتنی ساری دنیا میں نے نہیں دیکھی. اگر کوئی بال پھینکنے والا بندہ سامنے آ کھڑا ہو جائے نا تو لوگ اس کے ساتھ، اگر کوئی جناب گنجا کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ. علمی بات کرنے والا کوئی شخص ہو تو یہ بندہ غلط ہے جناب. پر جیسا آپ اس پہ ان کا قصور نہیں ہے، بڑوں کا قصور ہمارا ہے. جیسے ہم خود ہیں نا ایسی ہمیں پھر آگے سے جب پتر ہے جی ماں تے پھر یہ جی کام ہونے نے پتروں ہوں برداشت کرو. قادیانیوں نے اپنے کیمپ بھی لگا لیے ہیں پاکستان کے اندر. ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیمات کے سکول بنیں گے. اب ان کے مساجد کو چاہے مسجد نہ بھی کہا گیا تو وہ ہوگی مسجد ہی، اس کے اندر تمام معاملات وہ ہوں گے. جہاں تم لوگ قیدے پڑھاتے ہو نا بچوں کو وہاں پر اب اسی طرح اس محلے کے اندر جو لوگ رہنے والے ہوں گے وہ قاعدہ پڑھانے کے لیے قادیانیوں کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے. اور یہ اب ایک اور پیشن گوئی سن لو، یہ 10 سال کے بعد جس طرح تم مصر بریلوی اور دیوبندی کا ایک واضح نام فرقے کی حیثیت سے سنتے ہو نا، اب جو ہے یہ تم لوگ اسی طرح اپنے آس پاس اسی طرح کا، یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ بریلیوں کی مسجد ہے جناب. یہ اتنے لوگ نمازی کس مسجد کے ہیں جناب؟ بریلیوں کی مسجد کے نمازی ہیں. اسی طرح تم لوگ اپنے محلوں میں 10 سال کے بعد دیکھو گے یہ مسجد، یہ جو ہے نا یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ قادیانیوں کی ہے جناب. یہ لوگ کون ہیں سارے جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ کون ہیں جناب؟ یہ سارے قادیانی ہیں جناب. یہ آپ بات یہی پیشن گوئی لکھ لو. پتہ نہیں میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی زندگی کوئی پتہ نہیں ہے. میں رہا نہ رہا لیکن یہ 10 سال کے بعد یہ بات میری یاد رکھنا، یہ بات ضرور رہے گی، یہ لفظ میرے ضرور رہیں گے. اور ایک اور پیشن گوئی میں کر دوں، یہ جو میرے صاحب ہے نا ابھی تو انہوں نے تھوڑا دائرے کے اندر رہ کر کے قادیانیوں کا دفاع کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا برا بھی کہا ہے اور ساتھ میں ایک دفاع بھی کر دیا.
ایک وقت وہ آئے گا کہ جن چیزوں پر ڈٹ وج کے مرزا صاحب جو ہے وہ قدیمیوں کا دفاع کریں گے. یہ بھی لکھنا آج میری بات. اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جناب خادم سرجی صاحب، آپ بہت اپنے آپ کو آپ نے جو ہے نا مشکل میں ڈالا ہے اس امت کے لیے. کوئی بھی آپ کو ساتھ نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. طارق قادری صاحب نے سٹیپ لیے تھے، پیچھے ہٹ گئے، کچھ نہیں ہو سکا. علامہ بنوروی صاحب دیوبند مسلک کے عظیم عالم، جن کا جامعہ بنوریہ کراچی میں موجود ہے، عظیم فکر رکھنے والا شخص دیوبند کی تاریخ کا، اس نے قادریوں کے خلاف اتنی بڑی جو ہے وہ مشکلات کاٹی ہیں، تو اس وقت کاٹی ہیں. آج کے کوئی دیوبندی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. آج یہ دیوبندی اور بریلوی آپس میں لڑتے رہو، آپس میں تم لوگ یہ شوق پورے کرو. تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تمہاری آنے والی نسلیں جو ہے وہ قادیانی پیدا ہوں گی، اور تم لوگ بریلوی نہیں، ہاں یہ بریلوی نہ ہو جائے، ہاں یہ دیوبندی نہ ہو جائے. تم لوگ اس پہ لڑو. تم لوگ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیوبندی کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، بس یہ تم کر سکتے ہو. اہل حدیث کو گستاخ کہہ سکتے ہو، یہ کام تم کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کرنے پہ آیا تو ایک قادیانیوں کا ایجنٹ آن لائن بیٹھ کر کے خود کو جناب اعلیٰ بریلویوں کے استاد، بڑے بڑے علماء کا شاگرد کہہ کر کے وہ کرنے پہ آیا تو دنیا اس نے جو ہے نا آپ کی نسلوں کی بربادی کر دی. اس نے میٹھے جام میں ایسی زہر پلائے لوگوں کو کہ آج وہ لڑکی کھڑے ہو کر تمہارے سامنے بولتے ہیں. پھر اتنا علم تم نے پڑھا ہوتا کاش کہ ان کا رد تو کرتے. بریلویوں کی تاریخ میں 2 عظیم عالم میں نے دیکھے جو اس کا ڈٹ وٹ کے علمی رد کر رہے ہیں. دیوبندیوں کے بے شمار علماء ہیں جو اس کا رد کر رہے ہیں، لیکن وہ دیوبندیوں کے جو علماء ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کبھی بریلویوں کی فلانے عالم کی، پھر وہاں سے اٹھا کر کے پھر وہ اکٹھی کر کے جو ہے وہ مرزا صاحب کو جواب دیتے ہیں. مرزا صاحب کے جواب میں میں نے کتنی ویڈیو اپلوڈ کی. میں نے بعد میں دیکھا کہ دیوبندی بھائی ہیں، انہوں نے وہ میری ویڈیو کو اٹھا کر کے اس سے جو ڈیٹا نکال کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اس کو جواب دے دیا. بھائی یہ کیا ہے؟ اپنی کو سرچ کر کے بتاؤ لو معلوم ہو. 2 بندے صرف اور صرف مرزا خلاف صحیح کام کرنے والے، حقیقت کی دنیا میں ریسرچ کر کے اور دلائل کی روشنی میں بات کرنے والے 2 بندے ایسے میں نے دیکھے. وہ کون؟ ایک مفتی راشد صاحب مدثر العالی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اسی طرح کمال برکتیں عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے میں بریلویوں کا ماتی نہیں ہوں، لیکن حق بات کرنے کا عادی ہوں میں، اسی لیے لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں. مفتی راشد صاحب وہ عظیم ہستی ہے جس بندے کی علمی دلائل کی روشنی میں ایسی گفتگو ہیں کہ بڑے بڑے لوگ چونک جائیں گے. آپ ذرا سن کے دیکھیں بندے کو. آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی مسئلہ کے آج کل کے مولویوں کی نہیں کہتا کہ آپ سنیں. ہاں میں کہتا ہوں طارق قادری صاحب کو سنا کریں. میں کہتا ہوں آپ جو ہے بعض علماء کا میں نام لکھ کہتا ہوں آپ کو سنیں. لیکن میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں کہ مفتی راشد صاحب، آپ مفتی راشد لکھیں گے یوٹیوب پر آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. بہترین کام کر رہا ہے وہ شخص. پھر دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں تو دوسرا شخص جو دوسرے نمبر پر ہے، کام انہوں نے پہلے شروع کیا لیکن میری نظر کے مطابق وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اور وہ شخص ہیں علی نواز آن لائن کے نام سے ان کا چینل ہے، مولانا مفتی علی نواز صاحب. یہ بریلویوں کے عالم ہیں پر کمال کا کام کیا. ان لوگوں نے حق دکھایا کہ کیا ہے مرزا کی حقیقت. آپ سنیں، آپ کو انشاءاللہ حق معلوم ہوگا. باقی آپ علماء دیوبند کو بھی ریسرچ کریں، انہوں نے کافی جواب دیے ہیں. باقی جناب آصف جلالی صاحب نے جواب دیے ہیں، لیکن وہ ایک الگ سسٹم ہے، اسے کوئی کھاتے میں نہیں آتے. اصل حقیقت میں کام کرنے والے یہ 2 شخص ہیں. باقی آپ دیوبندیوں کو سنیں گے، دیوبندی علماء نے جو اس پہ ریسرچ کی وہ یا تو کسی کی اٹھائی ویڈیوز دیکھ کر کے جواب دے دیا. ان لوگوں نے اپنی نئی ریسرچ کر کے جواب دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ آئے گی. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.